إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے اور ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے۔ ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی وہی ہے، داتا بھی وہی، غوث اعظم بھی وہی، دستگیر بھی وہی اور لجپال بھی وہی ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ جسے وہ عزت عطا کرے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے وہ ذلیل کر دے جگ سارا مل کر اسے عزت عطا نہیں کر سکتا۔ جس کو وہ عطا نہ کرے وہ در در پر جبین نیاز جھکاتا رہے، اسے جو عطا نہ کرے وہ کوئی عطا کر نہیں سکتا، کیونکہ تمام خزانوں کا مالک وہ اکیلا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے کا عنوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا دفاع۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، صحابہ کرام کو جو عزت عطا کی ہے وہ کائنات کے پروردگار نے عطا کی ہے، اور اللہ جسے عزت عطا کرتا ہے پھر اس کی عزت کا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ صرف صحابہ کرام کو کائنات کے پروردگار نے عزت عطا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی عزت کا دفاع سب سے پہلے کائنات کے پروردگار نے کیا۔ اب اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اب جو بھی حضور کے یاروں کا دفاع کرے گا وہ اللہ کی سنت پر عمل کرے گا، کیونکہ دفاع صحابہ کرنا رب کبریا کی سنت ہے۔ جب بھی کسی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار پر بات آئی ہے سب سے پہلے بول رہا ہے تو عرش والا رب بول رہا ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں تو بات بڑی تیزی سے آگے چلتی جائے گی، کچھ مسئلے آپ کو سمجھنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے کیا۔ اب حضور علیہ السلام کی یاروں کی جو جماعت ہے نا، اگر ان صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیا جائے، لوگ کہتے ہیں کہ صرف 4 صحابہ حضور علیہ السلام کے بعد نعوذ باللہ ایمان پر رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اگر وہ صحابہ
ایمان والے نہیں تھے، اگر وہ بدل گئے تھے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے اور میرے تک دین پہنچایا ہے تو کس نے پہنچایا؟ اور کتنی عجیب تر بات ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی رب کبریا دیتا ہے، آج ان کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے گفتگو کرنا پڑنا۔ جن کے ایمان کے متعلق کائنات کے پروردگار نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دل پر ایمان کو نقش کر دیا، ان کے دلوں پر ایمان کو مزین کر دیا۔ مانا ہوا کہ انہاں دے دلاں دے وچ جدو ایمان آیا تے ایمان بھی خوبصورت ہو گیا، ایمان بھی مزین ہو گیا ہے، اللہ نے مزین کر کے انہاں دے دلاں چھپا چھڑے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام کو اگر نکال دیا جائے درمیان سے تو یہ جو قرآن ہے یہ قرآن باقی نہیں بچتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باقی نہیں بچتی، پورے کا پورا دین باقی نہیں بچتا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل توجہ میری طرف رکھیے۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تک جو قرآن پہنچایا گیا ہے وہ آپ تک قرآن پہنچایا ہے تو کس نے پہنچایا؟ بھلا صحابہ نے۔ بولو کس نے بھائی؟ ذرا اونچا بولے، آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں بھائی؟ آپ تک حضور علیہ السلام کی حدیث پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک اللہ کی توحید پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ یہ جو دین کی عمارت ہے نا، اس عمارت کے اندر ستون نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اگر ان ستونوں کو نکال دیا جائے گا دین باقی نہیں بچے گا، نماز باقی نہیں بچے گی، روزہ باقی نہیں بچے گا، حج باقی نہیں بچے گا، قرآن باقی نہیں بچے گا، آپ کی سنت باقی نہیں بچے گی، رب کی توحید باقی نہیں بچے گی۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں، آپ علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بدر کے میدان کا جائزہ لیا۔ آپ نے بدر کے میدان کے اندر ایک ریت کا ٹیلہ دیکھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا خیمہ اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام کا خیمہ اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا گیا ہے، اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی۔ عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے لیے عریش کو لگا دیا گیا۔ آج بھی اس جگہ پر ایک مسجد کو تعمیر کر دیا گیا جس مسجد کا نام عریش رکھ دیا گیا، جہاں پر حضور علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا خیمہ یہاں پر لگا دو، میں یہاں پر بیٹھ کر کے پورے لشکر کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ٹیلہ اونچا بدر کے میدان کے اندر آپ علیہ السلام کے لیے خیمہ لگا دیا گیا۔ نبی علیہ السلام اس خیمے کے اندر موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اعلان کر دیا ہے میرے اس خیمے کے اندر سوائے میرے یار ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ مقام سیدنا صدیق اکبر کا، یہ الگ شان سیدنا صدیق اکبر کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے سے صدیق اکبر کو جدا کوئی نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں ہر کسی پر پابندی ہے، کوئی بھی اندر داخل نہ ہو، لیکن ابو بکر پر پابندی کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر جب آئے داخل ہو سکتے۔ میرے نبی اس عریش کے اندر اکیلے، اس خیمے کے اندر اکیلے، میرے نبی تنہائی میں بیٹھ کر کے رب کبریا کے سامنے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ میرے نبی دعا کر رہے ہیں، میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ دیکھنا یہ 313 میرے یار، یہ 3
313 میرے جانثار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے حبدار، میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں۔ سامنے 1000 کا لشکر ہے، یہ 313 میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتے ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے کلمے کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے ابلتے ہوئی دیگوں کے اندر تیرے کلمے کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے مکہ کے چوک پر مارے کھائی لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ اے اللہ میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر آ گیا ہوں، یہ میرے کہنے پر آ گئے ہیں۔ سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، ڈھال بھی ہے، قوت بھی ہے، جماعت بھی ہے۔ ان کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، قوت ہے تو جماعت نہیں۔ 313 ہیں، چند بزرگ ہیں، چند نوجوان ہیں، چند بچے ہیں، لیکن میرے کہنے پر لڑنے کے لیے آگے ہیں۔ اے اللہ سامنے فوج ہے، سامنے بہت بڑا لشکر ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ اے اللہ یہ 313 میرے یار، اے اللہ میرے 313 یاروں کی لاج رکھ لینا، میرے 313 یاروں کو فتح یابی سے نوازنا، میرے 313 یاروں کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ یہ 313 میرے وہ یار ہیں، یہ میری متاع حیات ہے، اگر یہ باقی نہ رہے لا تعبد فی الارض لم تعبد فی الارض، اگر یہ صحابہ باقی نہ رہے تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا، اگر یہ صحابہ باقی نہ رہے تیری توحید باقی نہیں بچے گی، صحابہ باقی نہ رہے میری رسالت باقی نہیں بچے گی۔ صحابہ اگر مٹ گئے، صحابہ اگر دنیا سے چلے گئے، اگر یہ صحابہ کی حفاظت آج نہ ہوئی، نہ قرآن باقی بچے گا، نہ حدیث باقی بچے گی، نہ دین باقی بچے گا، نہ اس زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا ہوگا۔ اے اللہ میرے یاروں کی حفاظت فرما، اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے۔ میرے نبی جو گھٹنوں پر بیٹھ کر کے رب کبریا کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے گریہ زاری کر رہے ہیں۔ اے اللہ میرے یاروں کی حفاظت فرما، اے اللہ میرے یاروں کی حفاظت فرما۔ یہ میری متاع حیات ہے، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حبیب جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ نبی علیہ السلام کے یار اتنے قیمتی ہیں کہ میرے نبی گریہ زاری کر رہے ہیں۔ میرے نبی عرض کرتے ہیں ربا اگر یہ نہ رہے، میں نے ایک کو چن کر کے ایک میرے باغ کا پھول ہے، ایک ستارہ آسمان کا، اگر یہ نہ رہے تیری عبادت کرنے۔ میرے نبی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یوں خیمے میں آپ حاضر ہوئے، آپ نے دیکھا میرے نبی دعا کیے جا رہے ہیں، میرے نبی روئے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کے لیے میرے نبی مانگے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آ کر کے کمبلی مبارک آپ کے کمدے مبارک پر رکھی، اور آپ نے یوں ہاتھ رکھ کر کے عرض کیا آقا بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، آپ نے رب کو منا لیے، آپ نے رب کو منا لیے، اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ بس کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام توجہ میری طرف رکھیے، حضور علیہ السلام کی دعاؤں والے ہاتھ نیچے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آنسو صاف ابھی کوئی نہیں کیے، میرے نبی کا چہرہ آنسووں کے ساتھ معطر ہے، میرے نبی آنسووں والے چہرے کے ساتھ، یوں سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ رکھے، میرے نبی آنسووں والے چہرے کے ساتھ صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر
بکر کو میرے نبی نے دیکھا، میرے نبی کا چہرہ آنسوؤں والا، اور اسی دوران آنسوؤں والے چہرے کے ساتھ دیکھتے دیکھتے میرے نبی کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ عرض کرتے صدیق اکبر آقا مسکان کیسی ہے؟ آپ فرماتے ہیں یا ابو بکر رب نے میری دعا قبول کر لی ہے، اللہ نے میرے یاروں کی مدد کے لیے فرشتوں کی قطاریں اتار دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معنی یہ ہوا کہ اگر صحابہ باقی نہ بچے تو بولو دین باقی بچ سکتا؟ تو اب جو بھی شخص صحابہ کرام کی عزت کی بات کرے، صحابہ کرام کی دفاع کی بات کرے، معنی یہ ہے کہ وہ پورے دین کے دفاع کی بات کرے۔ دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ اور مدینہ ہے۔ اگر صحابہ باقی ہیں تو پورا کا پورا دین باقی ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، جب بھی صحابہ پر بات آئی ہے اللہ خود بولا، اللہ نے خود گواہی دی، صحابہ کے ایمان کی گواہی دی، تو کائنات کے پروردگار نے گواہی دی ہے، اور اللہ نے اعلان فرما دیا کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کے لیے میرے نبی نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے ہیں۔ آپ نے بارہا مرتبہ جملہ سنا ہوگا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب صحابہ کا تذکرہ ہوتے ساتھ کہا جاتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن میں بارہا مرتبہ ذکر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا معنی؟ یہ صحابہ اللہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی۔ یہ دو انعام ہیں، دو انعام۔ یارو توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ بڑا رحیم بادشاہ ہے، اللہ بڑا کریم بادشاہ ہے۔ کوئی بندہ آئے نا، یہ انعام بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ جس پر راضی ہو جائے، اللہ جن پر راضی ہو جائے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر کوئی گناہگار خطاکار بندہ بھی آ کر رب سے معافی مانگے، اللہ سے التجا کرے، آنسو بہائے، اللہ اس پر بھی راضی ہو جاتے، اللہ اسے معاف کر دیتے، اللہ اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بڑا ہی آسان ہے، اللہ بڑا جلدی راضی ہو جاندے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن یارو بندہ راضی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر دو انعام ہیں، صحابہ اللہ سے راضی، اللہ صحابہ پہ راضی ہے۔ ہم دیکھیں نا اللہ تو راضی ہو جاتے، بندہ کوئی نہیں راضی ہوتے۔ ساڑھی حالت دیکھ لو نا کہ کچھ جرا اللہ نے سانو عطا نہیں کیتے، لیکن بندے کو پوچھ لیتا جاوے نا جناب سناؤ جی جناب صاحب کی حال چال نے، تو ہمارے شکووں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہماری شکایات کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ بھی معاملہ یہ بھی ہو گیا، کھان پین کچھ نہیں ہے، صحت ایویں دیئے، اے معاملہ ہو گئے، او معاملہ ہو گئے، اللہ دا شکر ادا نہیں کر دے، بندے اپنے رب تے راضی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ادھر آؤ میں تہاڈی ملاقات اپنے نبی دے یاراں نال کراواں، تہاڈے کولوں تے سب کچھ موجود ہے، لیکن آؤ نا میرے نبی دے یاراں وال ویکھو، پان واسطے کپڑے موجود کوئی نہیں ہے، لڑن واسطے تلواراں موجود کوئی نہیں ہے، کھاون واسطے روٹی موجود کوئی نہیں ہے، لیکن اے میرے نبی دے یار اپنا سارا کچھ قربان کر کے پھر بھی اپنے پروردگار تے راضی نے۔ سبحان تے اللہ جدو اے اداواں ویکھ دے نا تے اللہ نے بھی کہہ چھڈیا نا ویکھو نا کھان روٹی کوئی نہیں، پیوند لگے ہوئے نے، بیوی پابند لگے ہوئے نے، تے سبحان اللہ جدو بھی بول دے نے آخ دے نے ربا اسی تیری رضا تے راضی ہیں، سبحان اللہ اسی تیری رضا تے راضی۔ اور ایک اور بات تو یہ بہت بڑا انعام کہ صحابہ اللہ پر راضی ہیں، لیکن جو اللہ صحابہ پر راضی ہے وہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر تو یہ آج آپ نے بارہا مرتبہ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا سنا، لیکن اگر آج میں انہوں کھولنا، اگر تو انہوں ایک گل سمجھ آوے
میں مثال دے لگا کہ تسی میری مرضی دے مطابق بولنے اگر تانوں گل سمجھ آوے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں سمجھاتا ہوں کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے اللہ صحابہ پر راضی توجہ میری طرف رکھیے گا میں مثال دیتا ہوں اللہ ایک شخص کو دنیا میں بھیجے وہ دنیا کے اندر آ کر کے رب کی عبادت کرے قرآن پڑھے حدیث پڑھے حقوق اللہ پورے کرے حقوق العباد پورے کرے نیکیاں کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے موت کا فرشتہ ہے اسے روح قبض کر کے لے کر کے چلے جائے اللہ اسے اپنی عدالت میں پیش کرے اللہ اس سے حساب و کتاب لے وہ حساب و کتاب کے اندر پاس ہو جائے اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے اللہ اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے وہ جنت کے اندر چلا جائے اب جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے جنت کی نعمتیں کھاتا اور پیتا رہے پھر کائنات کا پروردگار اس بندے سے سوال کرے اور پوچھے اور میرے بندے بتا تو صحیح تیرے دل میں کوئی خواہش تیرے دل میں کوئی آرزو تیرے دل میں کوئی تمنا تیرے دل میں کوئی خواہش باقی ہے تو بتا تو وہ یہ عرض کرے نانا ربا ایسی کوئی خواہش نہیں جو جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو تو آپ نے مجھے سبھی کچھ عطا کر دیا ہے پھر کائنات کا پروردگار کہے اور میرے بندے یہ جنت میں جتنی نعمتیں تجھے عطا کی ہیں یہ ساری چھوٹی نعمتیں ہیں اب میں تجھے اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کرنے لگا ہوں اور میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے احل علیکم رضوانی میں توڑے اوتے راضی ہو گیا آئندہ تو بعد کبھی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا میں آپ پہ راضی ہو گیا میں آپ پہ راضی ہو گیا میں نے کہا دیکھو دنیا میں بندہ آئے جنت میں جائے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو پھر کائنات کا پروردگار اسے سب سے آخری اور بڑی نعمت اپنی رضا عطا کرے میں ان صحابہ پر کیوں نہ قربان جاؤں جن کو اللہ ان کی زندگی میں ہی اللہ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے پھر مجھے کہنے دیجئے نا جہاں پر جنتیوں کی عظمت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے سبحان اللہ جنت چیئے اللہ سب تو وڈی نعمت اپنی رضا عطا کرے گا سبحان اللہ اور اللہ نے دنیا میں حضور کے یاروں سے کہہ دیا میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں میں نو دسو جنہ تے رب راضی ہو گیا ہے چلو ایک اور مثال دینا صحابہ دی گل آوے تے میں سخت گل کر دیا پریشان نہیں ہوندہ توجہ میرے پر رکھے میں آخ دینا ٹوڑے سے شہر دے ویچے مسجد دے امام تو کسی معتبر شخصیت تو میاں صاحب تو سارے بندے راضی ہوں تے ایک چوڑا جنیاں صفائیاں کر دے نالیاں صاف کر دے او آکھے کہ میں میاں صاحب ناراضی کوئی نہیں تے تسی آکھو گے بھی تیری کی اوقات ہے جدو سارا شہر میاں صاحب تو راضی ہے تے تیری کی اوقات ہے تو راضی ہو پلا ناراض ہو تیری کوئی حیثیت ہے نہیں میں آخنا جدو صحابہ نال رب راضی ہے رب دا رسول راضی ہے اے سارے مومن راضی نے تے پھر کوئی چوڑا ناراض ہوندہ تے ہوندہ پھرے صحابہ دی عظمت بولو فرق آندہ جب اللہ راضی اللہ کرے جب اللہ راضی بس جب اللہ راضی اللہ کرے پٹی صاحب کی محبت لیکن توجہ میری طرف رکھیے یہ توجہ میری طرف صحابہ کی محبت ایمان بے ساختہ نعرہ نکل گیا پٹی صاحب کی زبان سے اللہ تعالیٰ ان کی جوانی میں برکت فرمائے توجہ میری طرف رکھیے حضرات گرامی قدر صحابہ کی عزت پر پہرا دیا کائنات کے پروردگار نے دیا صحابہ کا دفاع کیا سب سے پہلے رب کبریاء نے دیے آؤ دیکھو تو سہینہ جب حضور نے فرمایا ایمان لے کر کے آؤ تو مکہ کے مشرکوں نے کہا کیا ہم ایسا ایمان لے کر کے آئیں جیسا یہ نعوذ باللہ بے وقوف ایمان لے کر کے آئے ہیں ان کافروں نے میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف کہا میرا نبی ابھی نہیں بولا رب کبریاء پہلے بول پڑا اعلان کر دیا الا انہم ہم الصفہاء اور میرے نبی دے
यारां नूं बेवकूफ आखण वाले हो, तुसी सब तो वड्डे बेवकूफ हो। माना ऐ होया कि कानून बन गया, आज के बाद जो भी सहाबा को जो कुछ कहेगा वापस उसी की तरफ वो लफ्ज लुटाना अल्लाह की सुन्नत है। अगर कोई सहाबा को कहते हैं कि वो ईमान वाले नहीं थे तो वो सब तो बड़ा बेईमान है। हज़रात गिरामी का तवज्जो मेरी तरफ रखिए। अब सहाबा की इज्जत के लिए बोला तो अल्लाह का कुरान बोला, कायनात का परवरदिगार बोला। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मेरे नबी के पास मक्का के मुशरिक आए, बड़े बड़े वडेरे आए, बड़े बड़े चौधरी आए, आकर के अर्ज करते हैं हम आपकी बात सुन लेते हैं, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन जब हम आपको देखते हैं आप ये गरीब गरीब सहाबा के पास बैठे होते हैं, ये हमारे घर में जो काम करते हैं, हमारे जो गुलाम हैं, ये उनके बराबर हैं और हम सरदार हैं, हम चौधरी हैं, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। हमें VIP रूम दिया जाए, हमें अलग से टाइम दिया जाए। हम बिलाल के साथ नहीं बैठ सकते, हम इन गुलामों के साथ नहीं बैठ सकते। अब मेरे नबी हरीस हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन। मेरे नबी को ये तमाए, मेरे नबी को ये ज़ौक़ है कि ये मुसलमान हो जाए। मेरे नबी ने कह दिया और यारो ऐसा करो ना, अगर इनको अलग वक्त देने से अगर ये मुसलमान हो जाते हैं तो सौदा महंगा नहीं है। आप ऐसा करना, मैं इनको अलग टाइम देने लगा हूं, लेकिन इनकी टाइम पर कोई दूसरा मेरा यार मेरे पास ना आए, इनके लिए अलग टाइम दिया जा रहा है। अब मीटिंग शुरू हो गई है। मेरे नबी दा एक यार है, अखा तो नबी ने दिसदा कोई नहीं है, उनको पता ना चला, मेरे नबी का पैगाम उन तक पहुंचा कोई नहीं, उन्हें इल्म न हुआ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम सुबहान अल्लाह ये आया करते तो कैसे आया करते, आओ मैं आपको ये भी बताऊं। ये नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए, इनको आंखों से दिखाई नहीं देता था। सहाबा अर्ज करते, बयान करते, ए अब्दुल्ला बतला तो सही ना, हम तो देख लेते हैं वहां पर हुजूर मौजूद हैं, हम चल कर के वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तुझे तो नजर नहीं आता, लेकिन हम देखते हैं जहां पर हुजूर मौजूद होते हैं तू भी चल करके वहीं पर आ जाता है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम फरमाते हैं, यारो मुझे हुजूर को तलाश करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे मदीना की गलियां बता देती हैं, यहाँ से मुस्तफा गुजर कर गए हैं। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी दा पसीना मैं आखना, मैं एक जगह ते ए जुमला आखिया, मैं आखिया मेरे नबी दिया गलियां, मेरे नबी दा मदीना जहां से मुस्तफा गुजरते होंगे सहाबा देख लेते, यहाँ से खुशबू आ रही है, मेरा विजदान कहता है, मैं अपनी मोहब्बत में कहता हूँ, मैंने कहा यारो आओ आज भी जाओ मदीना के अंदर, तो वो गलियां बता रही हैं कि यहाँ से कई बरसों पहले हुजूर गुजर करके गए हैं। आज भी गलियां मुअत्तर है मेरे नबी के चलने से। रब्बे काबा की कसम है, वो दिल होना चाहिए, मदीने जावे ना बंदा ते बड़ा बाअदब होके जावे, और वो मोहब्बत जिन्नी होवे ना ते उन्नी ज्यादा खुशबू आंदी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम चलते चलते मीटिंग हो रही है सरदारां दी, सरदार बैठे ने, चौधरी बैठे ने, मेरे नबी उनको समझा रहे हैं, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम लाठी टेकते टेकते पहुंच गए। आपको पता है हजरत अब्दुल्ला कौन है? ये एक बार आए हुजूर के पास, आकर के अर्ज करते हैं आका मैं नबी ना हूँ, मैं फजर की नमाज के लिए नहीं आ सकता, मुझे कोई साथी छोड़ने के लिए भी नहीं आता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं फजर की नमाज घर पढ़ लिया करूं। आप फरमाते हैं अब्दुल्ला ठीक है तुझे इजाजत है। हजरत अब्दुल्ला जानने लगे ना, आपने फिर बुलाया, अब्दुल्ला बतलाओ तो सही ना, क्या तुम्हारे कानों में
فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، کہا آقا آواز تو آتی ہے، پھر فرمایا جیسے مرضی چل کر کے آؤ، فجر کی نماز مسجد میں آ کر کے ہی پڑھنی ہے، یہ الگ بات ہے۔ آج ہم نبینے بھی کوئی نہیں ہے، آج ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں ہم مسجد میں نہیں پہنچتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اب حضرت عبداللہ کا انداز دیکھیے گا، عرض کرتے ہیں آقا پھر میری ایک گزارش ہے، پھر میری ایک ریکویسٹ ہے، آپ پھر ایسا کیجئے فجر کی اذان ڈیوٹی میری لگا دیجئے، آپ ڈیوٹی میری لگا دیں، میں اذان بھی جب تک میری زندگی ہے اذان بھی میں دیا کروں گا، نماز بھی مسجد میں آ کر کے پڑھا کروں گا۔ جب تک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی آپ حیات رہے، آپ فجر کے مؤذن رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کے یاروں کی تربیت ہے نا۔ آگے نا حضور اب دیکھیں نا، چودھری بیٹھے نے سارے لاٹھی ٹیکتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو میرے نبی کی پیشانی پر نا آپ نے بولا کچھ نہیں، سبحان اللہ، آپ نے بولا کچھ نہیں، میرے نبی کی پیشانی پر تیوڑی آ گئی۔ میرے نبی کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، آپ نے دیکھا کہ میں نے تو منع کیا تھا، یہ آگے نبی علیہ السلام کا یہ انداز دیکھ کر کے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم واپس لوٹ گئے اور واپس لوٹ کر کے نا مسجد سے باہر جا کر کے یوں اپنا سر اپنی گود میں رکھ کر کے زاروں قطار رونے لگے۔ مجھ سے تو میرا نبی ناراض ہو گئے، مجھ سے تو میرے آقا ناراض ہو گئے، مجھے تو میرے آقا نے ڈانٹ دیے، مجھ سے تو میرے نبی ناراض ہو گئے، اگر میرا نبی ناراض ہو گیا تو رب ناراض ہو گیا، میری تو دنیا برباد ہو گئی، آخرت برباد ہو گئی، اور میرا پیر مجھ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت عبداللہ روئی جا رہے ہیں۔ کائنات کے پروردگار نے یہ منظر دیکھا، اللہ نے جبریل کو قرآن دے کر کے بھیج دیا۔ جبریل میرے نبی کے پاس آ گیا، آ کر کے عرض کرتے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آقا چھوڑیے ان سرداروں کو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اگر یہ چاہے تو ایمان لے کر آئیں، اگر نہیں چاہتے تو کفر کرتے پھرے، چھوڑیے ان کو، جائیے اپنے غلام کو جا کر کے سنبھالیے، آپ کا غلام آپ کے لیے روئی جا رہا ہے۔ میرے نبی آئے، میرے نبی نے تسلی دی ہے، آپ فرماتے ہیں یار عبداللہ کیسے آنسو بہایا ہے، اللہ نے تیری شان میں قرآن نازل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جب بھی صحابہ پر بات آئی ہے تو بولا ہے، تو کون بولا ہے؟ رب کبریا بولا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ، کئی برس گزر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی بہت پیار کیا۔ اور آؤ اگلی بات، جب بھی صحابہ پر بات آئی رب کبریا بولا۔ حضرت سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی مہاجرہ نبی علیہ السلام کی صحابی ہیں، ان کو ان کے والد نے ماں کہہ دیا۔ اس دور میں یہ قانون تھا، جس کو ماں کہہ دیا جاتا مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو گئی، اب کوئی حل نہیں۔ حضرت سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر، سونے کا وقت ہے، آ کر کے دروازہ بجا دیا، آ کر کے عرض کرتی آقا میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا اور کوئی نہیں ہے، اور میرے خامد نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، اب بتائیے اس کا کیا حل ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا اجد لک فی کتاب اللہ، خولہ چلی جا واپس چلی جا، اللہ کی اس کتاب کے اندر تیرے لیے کوئی جواب نہیں ہے، میری شریعت میں اس کا کوئی حل نہیں ہے، اب اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا، چلی جا، طلاق ہو گئی، مسئلہ ہو گیا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے نبی صادق بھی ہیں، میرے نبی امین بھی ہیں، اور میرا نبی قول و دین نہیں بنا دے، میرے نبی پر رب کی وحی نازل ہوئی
وہ بتایا لوگوں کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں خولہ تیرے مسئلے کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ حضرت سیدہ خولہ نا عرض کرنے لگی اور حضور علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگی۔ عرض کرتی ہیں آقا دیکھیں نا میں توڑے واسطے اپنا ماں پیو چھڑ دیتا، میں توڑے واسطے اپنا شہر چھڑے ہے، میں تو انہوں اپنا پیر مننے ہیں، سارا کچھ توڑے واسطے چھڑ دیتے، تسی آکھ دو میرے کل تیرے مسئلے دا حل کوئی نہیں ہے۔ خولہ ان جائے گی تے کدھر جائے گی؟ حضرت سیدہ خولہ بار بار حضور سے مجادلہ کر رہی ہیں، بار بار حضور کے سامنے عرض کر رہی ہیں آقا کوئی تو حل، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں، سارا کچھ دین کے لیے چھوڑ کر کے آگے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں 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 کوئی حل نہیں ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بول پڑی خولہ چلی جانا، سونے کا وقت ہے، کیوں میرے نبی کو جو ہے تو ٹائم زیادہ لے رہی ہو، جاؤ چلی جاؤ۔ آپ نے دروازہ بند کر لیا۔ جب حضور کا دروازہ بند ہو گیا تو یہ میرے نبی کا حجرہ، اب میرے نبی کے حجرے سے یہ مسجد کا صحن آتا ہے، پھر باہر کا دروازہ آتا ہے۔ جب مسجد کا صحن آیا نا تو سیدہ خولہ مسجد کے اندر رک گئی اور رک کر کے کان رب کبریا سے ملا دی اور عرض کرتی ہیں ربا تشتکی الاللہ، قرآن آخ دے تشتکی الاللہ۔ اور دیکھو نا میرے نبی دے یار، میرے نبی دے صحابہ صحابیات اللہ دے کڈے پیارے نے، اللہ دے کڈے لاڈلے نے۔ قرآن کا لفظ سنو تشتکی الاللہ، اللہ نو شکایت عرض کرن لگ دیئے۔ سیدہ خولہ دیکھو نا میں گئی تھی آقا کے پاس لیکن انہوں نے تو دروازہ بند کر لیا ہے، اے اللہ سارے دروازے بند ہو جاون لیکن تیرا دروازہ کدی بند کوئی نہیں ہوندہ، اے اللہ جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی؟ جب خولہ نے مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر رب کبریا کو پکارا، قرآن کہتا ہے قد سمی اللہ نے خولہ کی پکار کو سن لیا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی آپ فرماتی ہیں یہاں پر چھوٹا سا میرا حجرہ، یہاں پر حضور ہیں، یہاں پر میں لیٹی ہوئی، خولہ حضور سے باتیں کر رہی تھی، مجھے نہ پتا چلا خولہ حضور سے کیا کہہ رہی ہے، لیکن رب کبریا نے عرشوں پہ بیٹھ کر کے خولہ کی پکارے سن کے خولہ کے لیے قرآن نازل کر دیا، خولہ کے لیے قانون تبدیل کر دیا ہے۔ اسی لیے نا حضرت عمر کی جنگ کے موقع پر بہت سپہ سالار ہیں، بہت بڑی جنگ ہے، اس موقع پر نا مصروفیت کا وقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نا ایک بڑھیا نے حضرت عمر کو بلایا۔ آپ کتنی دیر اس بڑھیا عورت کی بات سنتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین جنگ کا وقت ہے اور آپ نے اتنا ٹائم اس بوڑھی عورت کو دے دیا۔ فرمایا یہ وہ خولہ ہے جب بولتی ہے تو رب کبریا بھی سنتا ہے، عمر کیوں نہ سنتا؟ لقد سمی اللہ قولا، جب بھی بات آئی صحابہ پر صحابیات پر بولا تو رب کبریا خود بولا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام حضرت میرے نبی کے یار، میرے نبی کے وفادار، حضرات گرامی قدر ایک منافق ہے نا عبداللہ بن ابی، منافق، چٹی داڑھی رکھی ہے، سفید لباس ہے تے نماز پڑھ دے حضور دے پیچھے۔ مانا ہے کہ جدو بندے دا دل نہ مخلص ہوئے تے پلا حضور دے پیچھے بھی کوئی نمازی پڑھے تے منافق ہی ہوندہ ہے۔ تے نمازہ پڑھ دے حضور دے پیچھے لیکن عشاء دی نماز نہیں آندہ تے فجر دی نماز نہیں آندہ۔ انہوں ویک کے نا حضور نے اعلان فرما دیتا ہے جیڑا بندہ فجر تے عشاء دی نماز جو سستی کر دے ان دے دل چ نفاق ہے، وہ بندہ منافق ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ نماز میں نہیں آتا ہے، لیکن اس نے صحابہ کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ صحابہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جب ہم مدینہ میں جائیں گے، جب ہم مدینہ میں آئیں گے، ہم جو ہیں یہ جو مدینہ میں صحابہ نعوذ باللہ ان ذلیل لوگوں کو ہم نکال دیں گے اور ہم عزت والے لوگ وہاں پر رہیں گے، ہم عزت والے، یہ غلام آئے ہوئے ان
کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ بات اس نے کہہ دی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سن لی۔ وہ میرے نبی کے پاس آگے آ کر کے عرض کرتے آقا عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی ہے۔ میرے نبی نے کہا جاؤ بلا کر لے کر آؤ اس منافق کو، عبداللہ بن ابی کو بلا کر کے لے کر گیا۔ میرے نبی نے کوئی مصلحت اختیار نہیں کی۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا او یار زید پھر کیا ہوا، اس کے کہنے سے کوئی صحابہ کی عزت میں کمی تو نہیں آگی، بلکہ میرے نبی نے فوری ایکشن لیا۔ میرے نبی فرماندے نے جاؤ انہوں بلا کے لے کے آؤ۔ او ہووے کون؟ میرے یاران دے بارے گفتگو کرنا اللہ سبحان اللہ۔ او ہووے کون؟ میرے صحابہ دے بارہ چیمیں آکھن اللہ، اسے بلا لیا گیا۔ اب یہ ہے منافق آ گیا۔ آپ نے فرمایا اب تو نے ایسے بات کی ہے، کہتا نہیں میری توبہ میں ایسے کیسے منافق جو میں ایسے کیسے میں نے تو ایسا نہیں کہا، نہ میں نے ایسا کوئی نہیں کہا، میں نے ایسے نہیں کہا۔ میرے نبی کو اپنے یار زید پر بھی یقین ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں زید بندہ تے ہن مکر گیا ہے، ہن تے قانون ہے وے کہ گواہ پیش کرنا پہنے، گواہ پیش کیجئے کہ اس نے جب یہ بات کی ہے تو کوئی گواہ لے کر کے آئیے۔ حضرت زید پریشان ہو گئے کہ جب اس نے یہ بات کہی تھی وہاں پر کوئی گواہ موجود کوئی نہیں تھا، وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا، اب گواہ کون آئے گا؟ جب اس نے دیکھا نا کوئی گواہ نہیں، پھر بولنے لگے دیکھا نا میں نے کہا تھا کہ میں نے ایسا دیکھے، اب اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ میرے نبی کے یار حضرت زید پریشان ہو گئے۔ پریشانی اس بات کی ہے کہ بات آ رہی ہے حضور کی تربیت پر، بات اور شاگرد حضور دا ہوئے تے گل جھوٹی کر جاوے ہو سکتا نہیں۔ حضرت زید پریشان ہو گئے یہ بات تو میرے نبی پر آ جائے گی، میں اپنے نبی کا سٹوڈنٹ، میں اپنے نبی کا شاگرد، میں اپنے نبی کا غلام، میں اپنے نبی کا وفادار، اور میں ایسے یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت زید پریشان ہو گئے۔ آقا گواہی تو گواہ اس وقت تو موجود ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ منافق اچھلنے لگ گیا۔ جب یہ امداد رب کبریا نے دیکھا، اللہ نے حضرت زید بن ارقم کے لیے خود گواہی دے دی۔ وہ گواہی اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیا۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اللہ نے اس کی گواہی خود رب کبریا نے دے دی۔ اور جب یہ بات بڑی محفل میں کی گئی اور اسے عبداللہ بن ابی سے کہا گیا کہ اس کی گواہی ہے، کہا کون گواہ ہے؟ حضور نے اعلان فرما دیا اس کی گواہی دینے والا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ اس کی گواہی دی ہے تو رب کبریا نے دی ہے۔ کبھی بھی حضور کے کسی صحابی کو رب کبریا نے تنہا چھوڑا؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ جب بھی بات آئی ہے اللہ بول پڑا، اللہ نے اعلان کر دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کو اگر تلاش کرنا ہے نا، نبی علیہ السلام کے یاروں کو اگر تلاش کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں طریق کی کتاب میں آیا ہے، فلاں صحابی نے یوں کیا ہے، فلاں طریق کی کتاب میں آیا ہے، فلاں صحابی نے یوں کیا ہے۔ میں نے کہا بابا صحابہ کو اگر تلاش کرنا ہے کسی طریق کی کتاب سے نہ کرو، صحابہ کو ڈھونڈنا ہے تو رب کے قرآن میں ڈھونڈو۔ سبحان اللہ۔ میں ایک اور جملہ کہا، میں نے کہا صحابہ اتنے عظیم ہیں، صحابہ اتنے عظیم ہیں، صحابہ اتنے بڑے ہیں کہ صحابہ کسی اور کتاب میں پورے نہیں آتے ہیں تو رب کے قرآن میں آتے ہیں۔ تو سمجھ نہیں آئی ورنہ تسی ضرور بولنا سی۔ تو ہون میرا دل چاہتا ہے تسی ستے آج پٹی صاحب ہی کلے جاگ رہے ہیں سبحان اللہ۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن دے نے 30 پارے، تو میرا دل چاہتا ہے میں حضور دے یاران دی تعریف کران تے قرآن دے 30 پارے چکرا اگر ایڈوانس آکو سبحان اللہ۔ نہیں تسی محبت نال پھر آکھو سبحان اللہ۔ میرے نبی قرآن جو ہے نا، قرآن کی ایک آیت میں نہیں، 2 آیات میں نہیں، صحابہ کو نکال دیا جائے تو قرآن پورے نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن صحابہ کی زندگی ہے، قرآن صحابہ کی زندگی ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھو نا، یہ میں نے واقعہ سنایا تو بولا تو قرآن بولا. اب اس آیت کو کوئی نکال سکتا نہیں، کوئی بھی صحابہ کی عصمت کو قرآن سے نہیں نکال سکتا. قرآن پاک، توجہ میری طرف، آخری گل توجہ میری طرف، قرآن پاک کے 30 پاروں میں صحابہ کی عصمت، صحابہ کی شان، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کی دعائیں، صحابہ کا جہاد، جہاد میں چلنے والے گھوڑے، ان گھوڑوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا. اللہ نے اعلان فرما دیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی، جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. قرآن بولا، صحابہ کی عظمت سے بولا تو رب کا قرآن بولا. قرآن پاک کی 1000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کر دیا. قرآن پاک کا پہلا پارا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا، جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ امت وسطہ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارا، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ. اے اللہ صابر صادق لوگ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارا، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا پانچواں پارا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اے اللہ سبیل مومن کون؟ جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی. فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چھٹا پارا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا ساتواں پارا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا آٹھواں پارا، اولئک اصحاب الجنہ. اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا نوواں پارا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 10واں پارا، اولئک هم المؤمنون حقا. اے اللہ حق والے مومن کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 11واں پارا، والسابقون الاولون. اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارا، فاستقم کما امرتا. اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 13واں پارا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 14واں پارا، یقولون سلام علیکم. اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 15واں پارا، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ. اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 16واں پارا، لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 17واں پارا، وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بھی قربان کیا، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی جانیں بھی قربان کر دی، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 18واں پارا، قد افلح المؤمنون. اے اللہ مومن کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 20واں پارا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 21واں پارا، غلبت الروم. اے اللہ غالب آنے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک
پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مسلمان کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ، پھر اس بات پر ڈٹ کے تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کے نعرے لگا دیے، اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون نے؟ اے اللہ تیرے بیلی کون نے؟ اے اللہ تیرے دوست کون نے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک ہم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ آبا ثبت واللہ ان جاءہ العامہ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ قرآن کے 30 پارے میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں یارو صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت کو دیکھنا ہے تو رب کے قرآن میں دیکھیے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت سے سچی ربط کی محبت نصیب فرمائے۔